بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، کثرت سے کیجیے، اللہ کریم رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے گا۔ ساتھ ساتھ نا فوکس کر کے کریں، جو بھی چیز جو بھی ذکر دھیان سے کرتے ہیں اس کا بڑا فیض ملتا ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں کلمے کے فائدے اور برکات شیئر کیے، کچھ ویڈیوز میں پہلے حصے کے، کچھ ویڈیوز میں دوسرے حصے کے۔ جو شخص محمد رسول اللہ کا وظیفہ کرے گا اس پر کرم ہوگا، اس کی مشکلات حل ہوں گی، اس کی ناکامیاں کامیابیوں میں بدل جائیں گی اور اس پر خصوصی راز کھلیں گے۔ اس وظیفے کے اندر بہت طاقت ہے، اس کلمے کے دوسرے حصے میں بہت تاثیر ہے۔ اسے اگر آپ مستقل پڑھتے رہیں تو بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بے اولادی کا علاج ہے اس کے اندر، چاہے جتنے ہی سال کیوں نہ ہو چکے ہوں شادی کو، چاہے ڈاکٹر نے مایوس کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اولاد عطا ہوتی ہے اور بیٹے عطا ہوتے ہیں۔ جادو جتنا بھی پرانا کیوں نہ ہو، جادو کی جیسی ہی نحوست کیوں نہ ہو، اس سے نجات ملتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر نور ہے، تاثیر ہے، کمال ہے، اور جب آپ اسے اجتماعی طور پر کریں گے اس کی تاثیر بڑھ جائے گی، اس کی طاقت بڑھ جائے گی، اس کی قوت بڑھ جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ اجتماعی طور پر کریں، یعنی آپ بھی کریں، آپ کے تمام گھر والے بھی کریں، اور اگر آپ کا کمبائن فیملی سسٹم ہے جس میں آپ چچا تایا ساتھ رہتے ہو تو پھر ایک وقت بنا لیجئے اور پھر اس میں بیٹھ کر تمام گھر والے باوضو ہو کر ادب کے ساتھ اجتماعی طور پر پڑھیں، تو اس کی بہت برکات اور بہت فضیلت ملے گی۔ لیکن آج جو لوگ گھر میں ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ پھر جو ہے انڈیویجول پڑھ لیں، صبح اٹھیں درود شریف پڑھیں، اس کے بعد ایک دفعہ پورا کلمہ پڑھیں اور پھر پورے دن محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں۔ کچھ وقت باوضو پڑھیں، کیفیات کے ساتھ پڑھیں، توجہ دھیان سے پڑھیں، اور کچھ وقت جیسے آپ اپنے کام کر رہے ہیں تو پڑھتے رہیے۔ اس کو کرنے سے کوئی رجت نہیں ہوتی بلکہ رجت سے نجات ملتی ہے، رجت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ میسیجز کر رہے ہیں کہ اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو کہیں رجت تو نہیں ہو جائے گی۔ آپ خود سوچیں، کلمہ ہے، ہم آنکھ کھلتے ہی صبح کلمہ پڑھتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمے میں ہمارا ایمان ہے، مسلمان ہونے کے لیے کلمے کے اوپر یقین ضروری ہے۔ تو پھر جب ایسی چیز جس سے آپ کو ایمان ملتا ہے، آپ کا ایمان کامل ہوتا ہے، جس کے بغیر آپ کا ایمان نہیں ہے، اسے پڑھنے سے کوئی رجت ہو سکتی ہے کیا؟ تو اس کے لیے پریشانیوں کوئی رجت نہیں ہوتی بلکہ رجت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے کچھ وظائف کیے ہیں جو کہ الٹے پڑھ چکے ہیں، اس سے نجات ملنے کا طریقہ ہے کہ آپ اسے کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے وظیفے کیے، اس سے رجت ہو گئی، یا آپ کے معمولات ڈسٹرب ہوئے، وظیفے کی تاثیر الٹی ہو گئی، تو پھر آپ اس کو اپنی معمول بنا لیں، محمد رسول اللہ کو۔ اس کی تاثیر ہے، اس میں ٹھنڈک ہے، اس کے فائدے ہیں، اس کے برکات ہیں، اس کے کمالات ہیں۔ اس عمل کی برکت سے بڑی بڑی ہستیوں کی زیارت نصیب ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، عطا ہوتی ہے، انعامات ملتے ہیں۔ اس عمل کو یقین سے پڑھیں، طاقت سے پڑھیں، اعتماد سے پڑھیں، پھر اثر خود دیکھیں۔ اور سب سے بہترین چیز تو یہ ہے کہ خواتین ہر حال میں پڑھ سکتی ہیں، اپنے سائیکل کے دوران بھی پڑھ سکتی ہیں، باوضو بے وضو پڑھ سکتی ہیں۔ اس کی تاثیر جب آپ پر کھلے گی تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ خود بھی یہ عمل کریں اور جس جس کو بتا سکتے ہیں اسے بھی بتائیں، تاکہ سب کے مسئلے حل ہوں، سب کی پریشانیاں ختم ہوں، سب کے کام بنیں، سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ ہو۔ بس محبت اور یقین سے پڑھیں۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میں ذکر و اذکار کرتا ہوں، اعمال کرتا ہوں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یقین والا ہوں۔ کہیں کچھ پڑھتا ہوں، کہیں سنتا ہوں تو یقین ہوتا ہے کہ ہاں دنیا میں سب چیزیں ہوتی ہیں، ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ یقین والا انسان ہوں میں۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے محمد رسول اللہ کا وظیفہ میں نے سنا کہ کلمے کے دوسرے حصے کو پڑھنے سے یہ فضائل ملتے ہیں، کرامات ہوتی ہیں، برکات ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اب تک الحمدللہ 82 لاکھ پڑھ چکا ہوں۔ اس عمل کو شروع کیے مجھے بہت عرصہ ہو چکا ہے اور میں نے بہت زیادہ فائدے دیکھے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ میں نماز میں مجھے مختلف خیالات آتے تھے اور نماز میں فوکس نہیں ہوتا تھا۔ الحمدللہ نماز جو ہے میں خوشی و غصو سے پڑھنے لگا ہوں، خیالات آنے بند ہو گئے ہیں اور نماز کی کیفیت مل گئی ہے۔ پہلے صرف فرض کے طور پر ادا کر لی، کوئی کیفیت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے سامنے ہوں، اور کوئی خوشی و غصو نہیں ہوتی تھی، لیکن اب نماز میں کیفیت ہوتی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے مجھے خانہ کعبہ کی بار بار زیارت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے روضے مبارک کی بار بار زیارت ہوئی، روحانی خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہتے ہیں کئی دفعہ راستے میں جب رات کے وقت کسی ایسی جگہ سے گزرتا ہوں جہاں اندھیرا ہے اور بہت اکیلی اور ویرانی جگہ ہے، تو مجھے ڈر محسوس نہیں ہوتا
بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بڑے بزرگ میرے ساتھ ہیں، میرے پاس ہیں، اور میرے ساتھ جو ہے نا ایک احساس ایسا ہوتا ہے کہ حفاظت کا نظام ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے میں کسی کی حفاظت میں ہوں، حصار میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ تقریباً میں ہر وقت اسے پڑھتا رہتا ہوں، اور ہر وقت مجھے پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے۔ ہر معاملے میں بہت زیادہ مجھے فیلنگس اور احساسات ہوتے ہیں، مجھ پر چیزیں کھل جاتی ہیں الحمدللہ کہ یہ چیز ایسی ہے، اسے ایسا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو سوچو پورا ہو جاتا ہے، اور جو کام کا ارادہ کرو وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اتنی برکات اس کی ملی ہیں، محمد رسول اللہ پڑھنے کے اتنے فائدے ملے ہیں کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ بس سارا دن کھلا پڑھتا ہوں تو عبادت میں دل لگنے لگا ہے، عبادت میں مزہ آنے لگا ہے، دنیاوی مسائل حل ہو رہے ہیں، میری آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، اور بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور یہ سب کچھ کلمہ پڑھنے کی برکت سے ہوا۔ تو سوچیں اتنے لاکھ انہوں نے پڑھ لیا ہے، جب اتنے لاکھوں میں پڑھ لیا ہوگا تو تاثیر تو ملے گی نا۔ دل عبادت میں لگ گیا الحمدللہ، نمازوں کی توفیق مل گئی ہے، اور ذکر و اذکار میں اضافہ ہو گیا ہے، اور دنیاوی مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو ایک ایسا عمل، ایک ایسا ذکر جسے کرنے سے دین میں بھی فائدہ اور نفع ہو، دنیا کا بھی فائدہ ہو، اور پھر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت بھی ملے، زیارت بھی ہو، محبت بھی ملے، اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل یقین والا، کامل ایمان والا بنائے، اور ہمیں برکات عطا فرمائے، اور ہمیں ذکر و اذکار کی حلاوت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔